السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شمشاد قادری آپ کی خدمت میں۔ دوستوں، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کرتا ہوں۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ روزانہ اسی طرح سے ویڈیو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعات سننے کے لیے برائے کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آپ کے سبسکرائب سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، میرے چینل کو فروغ ملے گا، ترقی ہوگی، آپ کا کچھ نہیں جائے گا۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے رخسار مبارک یعنی گال پھٹ گئے اور اندر سے دانت دکھنے شروع ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب یہ حالت دیکھی تو بہت غمناک ہوئیں اور ان کو بڑا صدمہ ہوا، اور اپنے بیٹے حضرت یحییٰ سے کہا کہ بیٹے تو اتنا مت رویا کر۔ انہوں نے کہا ماں میں کیسے نہ روؤں، مجھے اللہ کے خوف سے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، چل میں ایک ایسا انتظام کرتی ہوں، جو تیرے یہ اندر سے دانت نظر آ رہے ہیں میں ان کو ڈھکنے کا انتظام کرتی ہوں۔ بولے ٹھیک ہے۔ آپ کی ماں نے ایک فاہا بنایا، کپڑے کا یا روئی کا ایک فاہا بنایا اور آپ کے رخسار مبارک پر لگا دیا، جس سے دانت دکھنے بند ہو گئے۔ لیکن جب یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے پھر روئے، اتنا روئے کہ وہ فاہا بالکل تر ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب یہ دیکھا تو وہ فاہا بدل دیا، دوسرا لگا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر روئے، اتنا روئے کہ وہ فاہا جو تھا پھر آنسو سے تر ہو گیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے پھر بدلا، اسی طرح سے 3 بار بدلا، لیکن وہ اتنا روتے تھے کہ بار بار وہ تر ہو جاتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم ہیں، وہ جب اپنے چاہنے والوں میں، اپنے ماننے والوں کو واضح و نصیحت کرتے تھے تو پہلے پوچھ لیا کرتے تھے کہ تم میں یحییٰ تو نہیں بیٹھے ہیں، یعنی تم میں یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر وہ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ اس طرح کا کوئی واضح و نصیحت نہ کرتے تھے جس میں کہ جہنم کا ذکر ہو، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام جہنم کا ذکر سن کر اتنا روتے تھے خوف خدا سے کہ آپ کی حالت بری ہو جاتی تھی۔ ایک بار حضرت زکریا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں میں جب واضح و نصیحت کرنے بیٹھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام چھپکے سے آ کر اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو ایک کپڑے سے ڈھانپ کر اور چپکے سے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم میں یحییٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حسب معمول لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میں یحییٰ تو نہیں ہیں، یعنی تم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے ہیں؟ چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اس لیے سب نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم میں یحییٰ نہیں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے اللہ کی وحی عطا کی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جہنم میں ایک طبقہ بنا رکھا ہے جس کا نام سکوان ہے، اور ایک پہاڑ بنا رکھا ہے جس کا نام غضبان ہے، اور ان دونوں طبقات سے وہی بچ سکتا ہے، وہی بچے گا جو اللہ کے خوف سے بہت روتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایک طبقہ جس کو سکوان کہتے ہیں اور ایک پہاڑ جس کو غضبان کہتے ہیں بنا رکھا ہے، تو آپ نے ایک ایسی چیخ ماری کہ لوگ ان کی چیخ سے دہل گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے اور روتے روتے آپ کا برا حال ہو گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ وہاں سے اٹھے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یحییٰ علیہ السلام ہم میں موجود تھے اور وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے اور خوف خدا میں بہت روئے ہیں، تو لوگ بھی ان کے پیچھے جنگل کی طرف چلے گئے، لیکن یحییٰ علیہ السلام وہاں جا کر غائب ہو گئے اور وہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ 3 دن تک جب وہ گھر واپس نہیں آئے تو ان کی ماں کی رو کر بری حالت تھی۔ ان کی ماں نے لاٹھی اٹھائی اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہاں ان کو کچھ چرواہے ملے، ان سے پوچھا کہ کیا تم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ تو پتہ نہیں کہ یحییٰ علیہ السلام ہے یا کون ہے، بہرحال ایک پہاڑی کی گھاٹی سے ایک آواز آتی ہوئی ہم نے سنی ہے، اور وہ آواز یہ تھی کہ ہائے افسوس، اللہ نے جہنم میں طبقہ سکوان بنا رکھا ہے، ہائے افسوس، اللہ نے جہنم میں ایک پہاڑ غضبان بنا رکھا ہے، ہائے افسوس کی صدائیں ہم نے آتی ہوئی سنی ہیں۔
ان کی والدہ محترمہ اسی جانب چلی گئیں جس جانب ان چرواہوں نے بتایا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا تو یحییٰ علیہ السلام رو رہے ہیں اور وہ یہی صدائیں کہہ رہے ہیں جو چرواہوں نے کہی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کو سمجھا کر اپنے گھر لاتی ہیں اور ان کو نہلا دھلا کر کپڑے پہناتی ہیں، بوسیدہ کپڑے بدلتی ہیں اور دوسرے کپڑے پہناتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹے میں نے تیرے لیے کھانا بنایا ہے، کھانا کھا لے۔ جو کہ روٹی اور گوشت ان کے سامنے پیش کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور رات کو سو گئے۔ جیسے ہی وہ رات کو سوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کا پاؤں پکڑ کر ان کو بیدار کیا اور کہا کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا یحییٰ کو میرے گھر سے اچھا کوئی اور گھر مل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اٹھے اور یہ اٹھ کر اور اللہ کے خوف سے پھر اتنا روئے کہ آپ پھر گھر سے نکل گئے۔ اس کے بعد میں پھر وہ گھر لوٹ کر نہیں آئے۔ ان کی والدہ محترمہ نے پھر ان کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ان کو ظالموں نے شہید کر دیا اور یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے۔ دوستو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جنہیں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کی رو کر بری حالت ہو جاتی تھی۔ ایک ہم ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، رونا کی تو دور کی بات، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کے خوف سے روتے تھے اور ہم کسی بات کا افسوس بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اللہ سے توبہ کریں اور خوف خدا میں روئیں۔ خوف خدا اگر دل میں ہے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی ہے، اور ہم اللہ کے خوف سے اگر نہیں ڈریں گے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہوگا تو ہماری ناکامی ہے۔ میں تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ دوستو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ جب آپ شیئر کریں گے تو دوسروں تک پہنچے گی اور وہ بھی اس بات سے سبق حاصل کریں گے اور آپ ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو لے کر پھر میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔